میں ہوں قمر شیما اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں آج عبدالباسط صاحب. عبدالباسط صاحب آپ کو پتہ ہے اکثر ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ریسرچر ہیں، سنگاپور میں بیس ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس پہ، سیکیورٹی ایشوز پہ اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. باسط صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو چیما صاحب انوائٹ کرنے کے لیے. باسط صاحب آپ نے تھوڑے دن پہلے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بنے گا یا برج بنے گا. تو جو بیسیکلی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو رشیا کا وزٹ تھا اس کے اوپر تھا. آپ سے سوال یہ کرنا ہے، اس کو لنک کرنے لگا ڈومیسٹک پالیٹکس سے کیونکہ عمران خان صاحب کی تو آپ کو پتہ چھٹی ہو رہی ہے. کیا عمران خان صاحب جو اس وقت نیریٹو سیل کر رہے ہیں کہ میں جو پرو چائنا اور پرو رشیا ہوں تو مجھے ہمارے نکالا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہو رہی ہے، کیا یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب فارغ ہو رہے ہیں یا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر بیٹھے ہیں؟ آج ذرا کھلیاں گلاں سانو دسو، ہم آپ کی ریسرچ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. باسط صاحب چیما صاحب انوائٹ کرنے کے لیے ایک دو دفعہ پھر شکریہ. اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں جو ہوں وہ اسکرین پہ دوبارہ نظر آؤں تو ٹھیک ہے سر، وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں ہوگا. آپ نے اپنے سوال میں خود جواب دے دیا ہے کہ یہ فورن پالیسی کو ڈریگ کر رہے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر، وچ از ان آل آنیسٹی میرے اوپینین میں از کوائٹ انفارچونیٹ. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے ڈیسپریٹ مین از اے ڈینجرس مین. تو عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں. بائی دا وے عمران خان صاحب جا رہے ہیں ایک بات ہے، چلے گئے ہیں ایک اور بات ہے. تو میں I'll be cautiously I'll hedge my bets. وہ کہتے ہیں نا it is not over until it is over, so let's see. ابھی بہت دن ہے، 28 میں بہت دن ہے، بہت کچھ تبدیل ہو سکتا. پاکستان میں پرٹیکولرلی بہت چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو دیکھتے ہیں. لیکن آثار وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن پھر ایسے آثار تو کئی بار پہلے بھی شاید ہوتے تھے، آؤٹ کمز ہو رہی ہوتی تھی اینی ویز. اب یہ جو خان صاحب نیریٹو بنا رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے یہ انڈیکیٹر لگتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہو گیا کہ ان کو اب سسٹم سے باہر آنا ہے. تو جب سسٹم سے باہر آنا ہے تو انہوں نے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ پکڑ لی ہیں. ایک تو وہ پرو اسلامک نیریٹو کے اوپر چلے گئے ہیں. آپ ان کی کل کی سپیچ دیکھیں، یہ جو یو این کے اندر اسلاموفوبیا کے اگینسٹ وہ پاکستان کی ٹیبلڈ جو ریزولوشن تھی یا ڈرافٹ جو تھا اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. تو ایک تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا انہوں نے، اور پھر یہ اینٹی ویسٹ جو ان کا ایک سٹانس ہے، تو پرو اسلامک اینٹی ویسٹ اس طرح کے فگر کے طور پہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی اسلامک کارڈ کھیل کے وہ اپنے آپ کو کنزرویٹو جو کانسٹیچوئنسیز ہیں پاکستان کی سیاست میں اس میں خود کو انٹرنچ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو پوری چیز وہ کر رہے ہیں اس کے نیچے وہ اپنا جتنی ناکامیوں کا انبار ہے ایک اس کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ بھلے گورننس کا ہو، وہ بھلے ان کی جو پولیٹیکل لیک آف پولیٹیکل ایکیومین ہے اس کا ہو. اس سے میری مراد ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ان کے جو الائز ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، ان کی پارٹی کے اندر 4-5-6 دھڑے بن چکے ہوئے ہیں. کراچی میں دیکھیں، پنجاب میں 2-3 بڑے دھڑے ہمارے سامنے ہیں. پھر ان کی کے پی کے اندر ان کی ڈویژنز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی میں جب وہ لوکل باڈیز الیکشن آ رہے تو انہوں نے جتنے عہدے داران تھے ساروں کو فائر کر دیا. یعنی جو پرویز خٹک کے بھائی ہیں اقبال خٹک صاحب، انہوں نے جمعیت علماء اسلام یعنی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جوائن کی. تو ان کی پارٹی کے سو مائی پوائنٹ اس کے جو پولیٹیکل لیک آف پولیٹیکل ایکیومین ہے، وہ جو گورننس ڈیفیسٹ ہے کہ ان سے ملک چل نہیں پایا کیونکہ ان کے اندر وہ سکل سیٹ، اس طرح کی ٹیم اور وہ سنجیدگی تھی ہی نہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک پاکستان جیسے مشکل ملک کو چلانے کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے فورن پالیسی کے محاذ پہ جس طرح کی یعنی یہ ایک دیکھیں، ایک ہوتی ہے ڈومیسٹک پالیٹکس جس کے اندر آپ بڑی ہارڈ ہٹنگ بیان دیتے ہیں. عمران خان صاحب کرکٹ کی لینگویج یوز کرنا چاہتے ہیں تو یعنی آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس میں تو آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن فورن ریلیشنز میں آپ اس طرح نہیں کرتے. فورن ریلیشن میں آپ کی ڈیفینسو ٹیکنیک ہی بہتر ہوتی ہے اور ڈپلومیسی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے.
تو جس قسم کے بیان انہوں نے دیے اور جس قسم کی ان کی پرائرٹیز تھیں وہ انہوں نے پاکستان کے جتنے امپورٹنٹ کنٹریز تھے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو انہوں نے ہرٹ کیا. سعودی عربیہ ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو, پھر اسی طریقے سے اور جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں, ابھی EU کے ساتھ انہوں نے ایک نیا محاذ کھول لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اسٹیٹمنٹس اور ایسی چیزیں جو اوائڈیبل تھیں کہ مثلا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر کال نہیں آ رہی تو آپ اتنے کیا ایجیٹیٹڈ ہے کہ آپ اس کو میڈیا میں ہی لے آئے ہیں. آپ ڈپلومیٹک چینلز میں اس کو پروٹیسٹ کریں یا جو بھی کریں, آپ اس کو میڈیا کے تھرو کیوں ڈپلومیسی کر رہے ہیں؟ تو آئی تھنک انہوں نے فارن پالیسی کے محاذ پہ کافی زیادہ نقصان کر دیا. اسی طریقے سے وہ سعودیوں نے اپنے پیسے واپس مانگے, اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ, اس میں بہت ہی انکنسسٹنسی. اینڈ پھر اینڈ میں وہ جسے کہتے ہیں نا the proverbial straw that broke the camel's hump, وہ تھا لاسٹ اکتوبر میں جو ایک ٹرانسفر تھی اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹس, جو خان صاحب میرا خیال ہے ایک ایسی ٹیریٹری میں چلے گئے جس میں میرا خیال ہے آج تک نواز شریف نے شاید جانے کی کوشش کی تھی, اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میرا خیال ہے جب خان صاحب اس طرف گئے ہیں تو وہ پھر شاید میرا خیال ہے وہاں سے رپچر ہو گئی چیزیں. تو یہ جتنی پہلی چیزوں کا میں نے ذکر کیا, فورن پالیسی, لیک آف پولیٹیکل ایکومین, گورننس ڈیفیسٹ, اس کے باوجود ایک ہائبریڈ ریجیم دھکے کھاتی ہوئی, فمبل اینڈ سٹمبل کرتی ہوئی چل تو رہی تھی. لیکن جب یہ وہ ہائبریڈ ریجیم کی دوسری وہ جو ریڈ لائنز کو کراس یہ کر گئے تو پھر میرا خیال ہے وہ وہاں سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں. سو آئی تھنک یہ بنی ہے ریزن. اور جو پاکستان کے سینڈوچ ہے وہ عمران خان صاحب دیکھیں بیجنگ اولمپکس میں پہنچ گئے جبکہ ویسٹ نے اس کی اوپننگ سیرمنی کا بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ ماسکو پہنچ گئے جب یوکرین کی رشیا نے انویژن کا ڈیسیجن کیا. تو اللہ کے خان صاحب کا جو کول اور فیل کا تضاد ہے وہ بہت ہی, جو کنٹراسٹ ہے وہ بہت ہی بیفلنگ ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بلاک پولیٹکس نہیں کر رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہیں تو آپ ایک کریٹیکل ٹائم پہ ماسکو میں تھے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں, لیکن جب پورا ویسٹ ایک طرف تھا تو آپ بیجنگ کی بیجنگ ونٹر اوپننگ سیرمنی میں لاسٹ دسمبر پہنچے ہوئے تھے, جبکہ آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو انویٹیشن تھی سمٹ فار ڈیموکریسی کی اس کو ڈیکلائن کیا تھا. اسی طرح آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو پاک چائنا تعلقات, پاک انڈیا وغیرہ, وہ امپورٹنٹ کنٹریز کو انہوں نے لکھا ہے اس کے ایک سیکشن میں, لیکن جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو ریسٹ آف دا ورلڈ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے نا سر. تو جن ملکوں سے جہاں آپ کی ایلیٹ جو ہے اس کی بچے جہاں پڑھتے ہیں, جن کے پاسپورٹ آپ لیتے ہیں, جن سے آپ نے ہتھیار لیے ہیں, جہاں پہ جا کے آپ اپنی ویکیشنز کرتے ہیں, دیکھیں نا آپ بھی کہاں بیٹھے ہیں اس وقت, اور جہاں پہ آپ کے جتنے پوری ساری تاریخ میں آپ کا رجحان اس طرف ہے, بیجنگ میں تو پراپرٹیز نہیں کو پاکستان کا پولیٹیشین یا اسٹیبلشمنٹ کا لیتا, وہاں پہ تو جا کے نہیں یہ ہالیڈیز کرتے, یا ان کے بچے وہاں پہ تو نہیں جا کے پڑھتے. اور آپ کی بڑی تجارت جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے, وہ چائنا یا رشیا کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ برج تو نہیں بنے. پاکستان جیسی ریاست جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ایکسٹرنلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے فار فائنانسز, ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان الائنسز ایٹ فورمز لائک UN, تو آپ سینڈوچ ہو جاتے ہو. تو پاکستان میرے حساب سے سینڈوچ ہو گیا. سوری میں نے آپ کے سوال کا بڑا جواب دیا, لیکن مجھے یہ چیزوں کے پھیلاؤ کو ایکسپلین کرنا تھا. نہیں, آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا باسط صاحب, ذرا ان ڈیٹیل ہمارے ویورز کو سمجھ لگ جائے. اچھا باسط صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ سینڈوچ ہو گیا سارا, ایک چیز جو عمران خان صاحب جو سیل کر رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے ویسٹ کو ناراض کر لیا, اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس کو پسند نہیں کرتی, اور انہوں نے بڑا کھلم کھلا بہت ساری جگہوں پہ کہا کہ بھائی ہمیں چائنا وہ نہیں دیتا جو ہمیں ویسٹ دیتا ہے, جو ہمیں انگلینڈ, یورپ اور امریکہ دیتا ہے. عمران خان صاحب جس وقت رشیا بیٹھے ہوئے تھے, جنرل باجوہ اس وقت برسل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اٹ مینس دیر از اے ڈفرنس کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, ہم کیا چاہ رہے ہیں, اور وہ ایک جو میسج وہ دے رہے تھے. عمران خان صاحب ایک چیز کر رہے ہیں, ذرا وہ ہمیں سمجھائیں, اور وہ ہے یہ اسلاموفوبیا کی بحث.
بڑا سائزیبل سیکشن جو پاکستان کا ہے نا باسط صاحب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی مسلمانوں کی عزت نہیں ہوئی, مسلمانوں کی انسلٹ ہوئی ہے, مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی, نہ تو مسلم ممالک نے ہمیں وہ عزت دلائی, نہ ہمارے انٹلیکچوئل سے عزت دلائی, اور ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. نیمنگ پیپل آر کالنگ اس نیمز, پیپل آر شیمنگ اس سو اینڈ سو. عمران خان کہہ رہے ہیں میں نے مسلم امہ کو جو ہے وہ عزت دلائی ہے کہ یو این جنرل اسمبلی ہر 15 مارچ کو جو ہے وہ اینول اس کے اوپر ایک ڈے منائے گا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب واقعی اتنے مذہبی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم پوری دنیا 57 ممالک میں سے کوئی ملک اس پہ نہیں بولتا اور ہم اکیلے مسلم امہ کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بڑا جینوئن مسئلہ تھا اور عمران خان صاحب کی یہ جو اورینٹیشن آ رہی ہے کہ وہ سارا ٹائم, بلکہ یہ جو او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں, اس میں بھی صرف اور صرف اسلامو فوبیا ہے, افغانستان ہے, اور ایک آدھے اور جو ایشو ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. تو یہ کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں میں سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں, پھر جواب دیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کا سوال ہے کہ مذہبی ہو چکے ہیں یا نہیں, مجھے اس کے بارے میں آئی ہیو نو آئیڈیا, اور وہ ان کا پرسنل میٹر ہے, تو وہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر, اسے میں چھوڑ دوں گا. نمبر ایک. دوسری چیز جو میں سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں جیسے وہ یوز کریں وغیرہ اس پہ ڈسکشن سے, کہ ٹو خان's کریڈٹ آپ یہ دیکھیں کہ خان نے اس کو کنسسٹنٹلی جو ہے نا وہ اس کو ہائی لائٹ تو کیا ہے, یو این کے پلیٹ فارم پہ بھی بات کی ہے, میڈیا میں بھی بات کرتے رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ جا کے بھی وہ اس نے کیا ہے. اینڈ دس از ٹو ہز کریڈٹ اینڈ اٹ از ہز سکسیس کہ یو این سے اس نے منوا لیا, اور اب او آئی سی کا اجلاس ہوا تو اور اس کو ایمپلیفائی کریں گے اور اس کو ایز اے سکسیس اور بیج آف آنر جو ہے وہ یہاں پہ پہننے کی خان صاحب کوشش کریں گے. سو دس از ٹو ہز کریڈٹ کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, ایک اور ڈیبیٹ ہے. کنسسٹنٹ سٹانس تھا خان کا اور یو این سے اس نے کروا لیا ہے, تو یہ تو اس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. اب اس کو سائڈ پہ کر دیں, اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں کیا کرپشن ایک الیکٹورل ایشو تھا؟ کیا کرپشن کے اوپر ووٹ پڑتا تھا یا پڑا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی الیکشن ریگ ہوا تھا. دیکھیں یہ خان واز سکسیسفل ان اسٹیبلشنگ کرپشن and accountability as an electoral issue, at least to the extent of the middle and upper urban middle and upper middle class of Pakistan. وہاں پہ یہ political issues نے بنوایا اس حد تک. تو ہاں, کیا اب وہ اسلامو فوبیا کو ایز اے نیو کارڈ یوز کر کے کوئی ووٹ بینک نکالے گا؟ تو پاکستان میں جو کنزرویٹو ووٹ بینک ہے وہ لمیٹڈ ہے, آلریڈی لمیٹڈ ہے, اور وہ جو میجورٹی ووٹ بینک ہے, جو کنزرویٹو ووٹ بینک ہے, وہ ہے جو کی پی میں ہے, وہ مولانا فضل کے ساتھ ہے, فضل الرحمان یا جماعت اسلامی کے پاس ہے, یا یہ جو ایک الائنس بنتی ہے متحدہ مجلس عمل ایم اے ان کے پاس ہے. بلوچستان اور کے پی میں یہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے. اب آ جاتا ہے جی پنجاب اور جو سندھ کے کچھ ایریاز ہیں, اس کے اندر جو کنزرویٹو کانسٹیچوئنسی ہے اس کو ایبزارب کرتی ہے ٹی ایل پی, تحریک لبیک پاکستان. تو ان کے اندر تو یہ آلریڈی ایشوز ہیں, اسلامو فوبیا کو وہ ایک ایشو سمجھتے ہیں, اور یہ جو ایک آئیڈینٹی پالیٹکس کے اوپر کے مسلمانوں کی ایک ہیومیلیشن ہے, ڈاؤن گریڈیشن ہے, فلانا فلانا ہمارا مقام نہیں ہے, ان کے اندر تو یہ ایز این الیکٹورل ایشو ہے. لیکن جب وہ ایک نیریٹو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے کنزرویٹو سرکلز میں, تو وہ ووٹ بھی انہی لیڈرز کو پڑتا ہے, جیسے فضل الرحمان کو پڑا یا کسی اور کو. تو کیا عمران خان وہ ووٹ توڑ پائے گا؟ مجھے مشکل لگتا ہے. وہ ووٹ عمران خان کے خلاف ہی پڑے گا. لیکن کیا اس سے عمران خان اپنی پاپولیرٹی کا جو گرتا ہوا گراف ہے وہ اوپر کر لے گا؟ تو ڈیفینیٹلی کر لے گا. میرا خیال ہے آلریڈی فرق پڑا ہے. تو پاپولیرٹی کے گراف کو تو عمران اوپر کر لے گا. کچھ نہ کچھ بچت عمران اپنی کرا لے گا کہ جو اس نے اکانومی کا حال کیا, جو انفلیشن ہے, پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, فورن پالیسی کا بیڑا غرق ہے وغیرہ وغیرہ, اس پہ تو کچھ بچت ہو جائے گی, لیکن الیکشن میں بچت نہیں ہو سکے گی. باقی یہ خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا, میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا جواب تو یہ ہے, جب باقی دنیا نہیں کر رہی تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے چیمہ صاحب کہ یہ اپنے آپ کو ایک مسلم دنیا کے بڑے لیڈر کے طور پہ منوائیں. آپ دیکھیں وہ جو جب یہ یو این گئے تھے
اور MBS کے پلین پہ گئے تھے, اس کے پرسنل پلین پہ گئے تھے, اور ادھر جا کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کروانا چاہتا ہوں. تو وہ وہاں سے غصہ ہو گیا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں, تو یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ پلین پہ اس کے گئے تھے, ادھر جا کے قطر, ایران, ترکی اور ملیشیا کے ساتھ کہ جی ہم ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں, اسلاموفوبیا پہ ایک چینل بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا یار آپ لائے ہمارے ہیں, جہاز پہ مارے گئے ہیں, جا کے آپ ادھر جو ہے وہ اس بلاک میں بیٹھ رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کے ایمبیشنز تو وہاں سے ہیں. تو اب جب یہ ڈومیسٹیکلی فیل کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ایک مسلم دنیا کا ابھرتا ہوا لیڈر, بڑے لیڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, جس کے پیچھے ویسٹ پڑ گئی ہے کیونکہ انہوں نے اسلاموفوبیا پہ وہ UN میں منوا لیا اور وہ بات کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو یہ وہ کر رہے ہیں, کچھ حد تک اس میں وہ کامیاب ہیں, لیکن جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ شاید خان صاحب کو نہ مل سکے الیکٹورل پالیٹکس میں. بس اب ایک آخری چھوٹا سوال آپ سے کرنا ہے, آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ جو اپنا انالیسز ہے وہ فل آنیسٹی سے کرتے ہیں, تو میں زیادہ آپ کو جو ہے نا آپ کا دماغ نہیں کھاؤں گا. یہ پاکستان مسلم دنیا کا لیڈر کیوں بننا چاہتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے. یہ کیا, وہ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا شوق ہے. وہ کل پتہ نہیں میں کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے نا وہ اپنے حصے سے زیادہ مانگتا ہے. یہ کیا کلچر ہے پاکستان کا کہ ہم اپنے حصے سے زیادہ چیز مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر بنا مسلم امہ کا ہمارا حق ہے؟ کیا یہ بھٹو صاحب سے چلا تھا؟ کیا یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے چلا تھا؟ کیا اس کی جو جڑیں اس وقت سے ہیں جب پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنی 1947 میں, یا اس سے پچھلی سٹرگل جو ہے؟ مطلب یہ کیا ہے, ایسا کیا ہے جو لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں پتہ ہے ہماری کوئی سنتا بھی نہیں ہے. ہمیں تیل لینے کے لیے سعودی عرب کے پاس جانا پڑتا ہے, فورن ایکسچینج ریزرو کے لیے جانا پڑتا ہے, فکس ڈپازٹ کے لیے مسلمان ممالک کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یا ابھی کے جو سیاستدان ہیں ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ بڑے سوال کا چھوٹا جواب مانگ رہے ہیں چیمہ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ فی الحال تو خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں, فی الحال تو ایسا خان صاحب چاہ رہے ہیں نا. تو پچھلے 3-4 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو خان صاحب کی انڈیورز تھے کہ UN پہ بات کرنا یا اپنے آپ کو مسلم دنیا کا لیڈر منگوانا. کیا اب پاکستان ایسا چاہتا ہے؟ میرا خیال ہے شاید پاکستان کی اور حقیقتیں اور پاکستان انہی حقیقتوں کے اندر شاید ایگزسٹ کرنے کی کوشش, یعنی جو جیو پالیٹکس تھے, جیو اکانومی پہ ایک جو ہے وہ ٹرانزیشن کیا, یا جو ایک پیراڈائم شفٹ کرنے کی کوشش ہے, وہ اسی حقیقت کا ادراک ہے کہ ہم اپنی ریالٹیز کے ساتھ رہیں. تو یہ تو ایک بات, تو اس کو کانفلیٹ نہیں کرتے کہ پاکستان میں کیا یہ کلچر ہے یا جو خان صاحب جو کلچر پروموٹ کر رہے ہیں, فرق ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ چیزیں حقیقتیں ہیں چیمہ صاحب, اور کچھ چیزیں خواہشیں ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ انریسیپروکیٹڈ جو سٹانسز ہیں فرام ڈفرنٹ کنٹریز, ڈفرنٹ ریجنز, اس کے اندر فال کرتی ہیں. حقیقتیں کیا ہے؟ ہسٹوریکلی دیکھیں, انڈیوائیڈڈ پاکستان جو تھا پری 1971, وہ اپنے رقبے کے لحاظ سے میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, میں ازیوم کر رہا ہوں, بٹ بیئر ود می, ٹیک دس ود اے پنچ آف سالٹ, کہ وہ شاید لارجسٹ مسلم کنٹری تھی شاید, یا انڈونیشیا ہوگی, بٹ اینی ویز وہ ایک رقبے کے لحاظ سے لارجسٹ مسلم کنٹری بن جاتی تھی. تو اب دیکھیں نا, اس طرح کا ایک ملک ہو تو پھر وہ اس کو آپ, اور پھر ساؤتھ ایشیا میں ڈیفینیٹلی لارجسٹ مسلم کنٹری, رائٹ, تو اس کو اگنور کرنا, تو وہ مڈل ایسٹ ہو, وہ چاہے ویسٹ ہو, رشیا ہو, اس ٹائم امریکہ تھا, ان کے لیے مشکل تھا. تو یہ تو ایک حقیقت تھی نا چیمہ صاحب. تو ماسکو نے یہاں پہ وزٹ کی انویٹیشن بھیجی, یہ جانتے ہوئے کہ اگر انڈیا ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ریاست ہے تو پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی مسلم ریاست ہے, اور پھر مسلم دنیا کی بھی بڑی ریاست ہے. میں طاقتور کا لفظ نہیں, بڑی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں فی الحال. تو انہوں نے انویٹیشن بھیج دیا. اب جب انہوں نے بھیجا تو امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک امپورٹنٹ بلاک ہے, تو ہمیں ان کو, انہوں نے بھی بھیج دیا. تو لیاقت علی خان صاحب پھر واشنگٹن گئے تھے.
اور پھر ہم کیپٹلزم اور ڈیموکریٹک امریکن بلاک کا حصہ بنے, سیٹو سینٹو سو آن. تو یہ تو حقیقت ہے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو موسٹ آرگنائزڈ آرمی ہے, پاورفل آرمی, نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ ان دا مسلم ورلڈ, وہ بھی پاکستان ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. جو حقیقت نہیں ہے, جس کا آپ نے بالکل ٹھیک ذکر کیا, اینڈ آئی ایگری, کہ ہمارا ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہماری ایک پور اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے وہ ڈائلوٹ ہو چکا ہے. وہ وزن نہیں رہا, ہمارا ڈپلومیٹک وزن نہیں ہے, پولیٹیکل وزن ہمارا نہیں ہے. اور اس کی کچھ وجہ انٹرنل ہے, کچھ وجہ اس کی ایکسٹرنل ہے. تو ایک ایسا ملک, اچھا پھر جب ٹوٹ گیا 71 میں ٹوٹ گیا, تو سیز ٹو بی دا لارجسٹ مسلم country, but still the important, still is the most important, one of the most important. Turkey, پاکستان, سعودی عربیہ, ایران ہو گیا, یہ یو اے ای ڈیفینیٹلی, یہ امپورٹنٹ مسلمان ملک ہے. انڈونیشیا, ملیشیا, بالکل یہ امپورٹنٹ, بنگلہ دیش, یہ امپورٹنٹ مسلمان ملک ہے, یہ اگنور نہیں ہو سکتے when it comes to talking about the OIC countries. یہ حقیقت ہے. اب اس حقیقت کی لمٹ کو سٹریچ کرنا وہ خواہش ہو سکتی ہے جو کچھ لوگوں میں ہوگی, لیکن میرا خیال ہے دنیا کافی تبدیل ہو گئی ہے, اور وہ پریگمیٹزم ہمیں نظر تو آتا ہے, لیکن وہ پھر اس کے بیچ میں کچھ لوگوں کی پرسنل خواہشیں آ جاتی ہیں, جیسے خان صاحب کی آ جاتی ہیں. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں, میں اس کے علاوہ کیا کہوں گا. یہ اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ ان چیزوں کو پرسنل گینز کے لیے کچھ پولیٹیشنز نے پولیٹیسائز کیا ہے, and we have paid a price for that and we are still paying a price for that. لیکن یہ اپنی جگہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ڈبل ویسٹرن سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی مجبور کرتے ہیں دوبارہ سوچنے پہ کہ شاید ان چیزوں میں کوئی حقیقت بھی ہے. مثلاً وہ جو میزل آ گیا یہاں پہ ایکسیڈنٹلی, اس کے اوپر آپ واشنگٹن ڈی سی کا بیان دیکھ لیں, ای یو کا رد عمل دیکھ لیں, اور جو ہمارا میزل ماسکو پہنچ گیا تھا اس کے اوپر ان کے ریئیکشن دیکھیں, تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے؟ اچھا یہ میزل ہوتا پاکستانی, یہ میزل ہوتا پاکستانی, تو اسٹیٹ روگ ہے, ایلیمنٹ آف اسٹیٹ روگ ہے, آئی اے آئے, یہ مسئلہ ہے, سیفٹی پروٹوکولز, یو نیم اٹ, ٹھیک ہے. اب اگر ادھر سے آ گیا جو وچ از بیفلنگ بائی دا وے, سیلف ڈسٹرکٹیو میکینزم ہوتے ہیں, پاتھ کیسے چینج کرتا ہے, ایک میزل ہے جو نیوکلیئر وار ہیڈز کیری کر سکتا ہے, اور اس پہ کوئی شور نہیں ہے. اور یہ اگر یہاں سے ہو جاتا تو انڈیا کے جو چینلز ہیں اس پہ جنتا جواب مانگتی ہے, یو نو وی وانٹ این آنسر فلانا فلانا, وہ شروع ہو جاتی ہے, نیشن نیڈز این آنسر. سو آئی تھنک یہ ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں, ہمیں ان کو بھی, تو جب ٹھیک ہے خان کی پرسنل ڈیزائرز وہ ہوں گی, لیکن ان چیزوں میں کچھ میرٹ بھی ہے. تو یہ ریئلٹی کمپلیکس ہے چیمہ صاحب, میں یہی کہہ سکتا ہوں. I've tried to be very objective in my answer. تو لیکن پاکستان کو کیا, میرا آپ سے ایک آخری کاؤنٹر کوسچن ہے, اس پہ آپ کلوز کر لیجئے گا, کیا ود ان دا مسلم ورلڈ پاکستان کو کیا ایز این امپورٹنٹ مسلم کنٹری اگنور کیا جا سکتا ہے سر؟ میرا خیال ہے اگنور تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت دنیا میں, اور اس میں ود ایوری پاسنگ ڈے ہم اگنور ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت امریکنز افغانستان کے اوپر جو ہے دے آر ٹاکنگ ود دا قطر, دے آر ناٹ ٹاکنگ ود اس. اور قطر کی جو ویلیو آئندہ بڑی ہے, یو اے کی جو ویلیو بڑی ہے, آپ اپنے صرف فورن پالیسی ڈیسیژن, آپ فورن پالیسی جو انیشیٹوز دیکھ لیں, اس میں کیا ہے, دنیا ویسٹ سارا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اگین اسی پاتھ پہ چل پڑی ہے. میرا خیال ہے, میں ویسے ایک ذاتی میری رائے ہے, مطلب میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا, کہ یہ افغانستان کی سچویشن کے بعد جو کچھ ہوا, ہمیں ایک بڑی ویل کنسرٹڈ, ویل آرگنائزڈ اسٹیٹ پالیسی بنانی چاہیے تھی کہ ویسٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور اس کے لیے جو ہم نے 15-18 سال باسط صاحب امریکہ اور یورپ کے لیے قربانیاں دی, ہم یہی کہتے ہیں نا, ہم نے ان کی جنگ لڑی, یا ہم ان کے ایک اچھے پارٹنر تھے, ہم نیٹو کے نان نیٹو الائے تھے افغانستان میں, ہم نے اتنا کچھ کیا,
یہ موقع تھا مزید ڈیویڈنڈز لینے کا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک میجر ویسٹرن یورپین کنٹری کے پریزیڈنٹ کی عمران خان صاحب کو کال آئی فار اے تھینک یو, اینڈ عمران خان ڈیڈنٹ ٹیک اے کال. میں نام نہیں لینا چاہتا, ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیل آن دس, لیکن ہی ڈیڈنٹ ٹیک اے کال آن دس, انہوں نے کال نہیں لی بیکاز ہی نیو کہ میں کہیں انٹرنلی جو ہے وہ میرے خلاف کے مظاہرے نہ شروع ہو جائیں اگر میں نے کال لے لی, کچھ ایسا نہ ہو جائے. یہ حالت تھی عمران خان صاحب کی. سو یہ جو سچویشن ہے, یہ میں ایک بات بتاؤں, ہمیں جتنا ان کے قریب ہونا چاہیے تو ہم دور ہو گئے, اور ہم نے ایک ہی چیز رکھی, آخری ایک دو پوائنٹ کرنے لگا, ہم نے ایک ہی چیز رکھی, کیا ہم نے کہا لو جی اس ملک نے یہ مسلمانوں کے بارے میں قانون سازی کی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. بھائی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک, دنیا میں 57 ممالک ہیں, 57 ممالک کے مسلمان یورپ میں بیٹھے ہوئے, آپ کے اکیلے بیٹھے نہیں ہوئے. ایک بات, آپ چیمپئن نہ بنے, آپ یہ کریں کہ آپ اپنی ڈومیسٹک سچویشن ٹھیک کریں, اکنامیکلی ویل آف ہوں, دنیا سے کنیکٹ ہوں, ان سے انسینٹیو لیں, اپنے یوتھ کو پروموٹ کریں, وہ جا کے وہاں جابز کریں. ادھی تہاڈی یوتھ یورپ میں بیٹھی ہوئی, انلیگل بیٹھی ہوئی ہے, آپ ان کو وہ جو ہے وہ آج نکالنا چاہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. عمران خان صاحب روز ٹویٹ تو کر دیتے ہیں ہمیں یورپ سے, امریکہ سے, فلاں جگہ سے اتنا فورن ریمیٹنس آیا, بٹ ہی ڈزنٹ نو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں جس کو ہم بار بار کر رہے ہیں. تو ان کے قریب ہونے کی ضرورت تھی. یہ نہیں دیکھیں آپ نے فائدہ لینا ہے, آپ خاموش ہو جائیں آپ کی کیا پالیسی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو ڈومیسٹکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے جتنا زیادہ مذہب کا استعمال کریں گے. ایک بات صاحب میں ایک آخری بات میں کہوں, I was speaking to some federal minister صاحب سے میں بیٹھا ہوا تھا, بات کریں, میں نے کہا یار یہ عمران خان صاحب کو کیا ہوا, مذہب کارڈ بڑا کھیلتے ہیں. انہوں نے کہا یار انفارچونیٹلی ہی از مولوی, اور یہ عمران خان صاحب کے قریب ترین فیڈرل منسٹرز میں سے ایک ہیں. انہوں نے کہا یار انفارچونیٹلی ہی از مولوی ہے وہ تو, اور یہ کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا, لیکن اندر سے ہمیں بھی ابھی آ کر پتا چلا ہے وہ مولوی ہے. کوشچن یہ ہے کہ آخری پوائنٹ پھر آپ بولیے گا, بالکل آخری, ہمارے لیڈران کا ایک مسئلہ ہے باسا صاحب, جیسے جیسے یہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں یہ اتنا زیادہ مذہب کو ڈسکس کرتے ہیں, کہتے ہیں ہوں سی مرنا لے ہو گئے, ہوں سی اللہ تو خدمت کر لی ہے مذہب دی, اور بھائی آپ کرو, بٹ یو لک ایٹ, آپ دیکھو اسٹیٹ کو کیا چاہیے. اور یہ جو ہے چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو میں آگے بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دس از واٹ آئی بلیو, یہ جتنے زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں اتنا زیادہ یہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کرافٹ کے اندر آپ نیشنل انٹرسٹ دیکھیں, نہ کہ آپ سارا ٹائم تبلیغ کرتے رہیں بین الاقوامی دنیا کو کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں کہ عوام کا انٹرسٹ کس میں ہے. میری ایک ہمبل سی اوپینین ہے, I agree with you primarily کہ یہ ایک ایکسٹرنلائزیشن ہے ڈومیسٹک فیلئر کی نا, کہ آپ پاکستان میں مہنگائی کو تو کا کوئی جواب نہیں آپ کے پاس, پاکستان کے اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوئی پالیسی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اپنے الائیز کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا نہیں چاہتے یا کرنے میں ناکام ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے چیلنجز ہیں. تو آپ مذہب کارڈ پہ اپنے فیلئر کو ایکسٹرنلائز کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس ڈومین کے اندر گھسانے کی کوشش کریں کہ میں تو بہت امپورٹنٹ مسلم لیڈر ہوں, تو اس کے ریپرکشنز ہیں. آخری چیز, افغانستان پہ جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے ان کی اینڈ پہ ہیلپ کی ایویکویشن میں, وڈرال میں, وہ انٹرویوز تھے ایبسولوٹلی ناٹ والا, جبکہ انہوں نے بیس مانگی نہیں تھی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کیمرہ بریفنگ دی ہے تو کیٹیگوریکلی آپ کے جو سپائی چیف ہیں اس وقت کے, انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ جی نہیں مانگی ایسی کوئی چیز. تو جب مانگی ہی نہیں ہے تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا ہے 12 نے, اور اس کے بعد جو افغان بروکن دا چینز آف سلیوری آپ دیکھیں, تو وہ جو بروکن دا چینز آف سلیوری والے ہیں وہ آج دیکھیں وہ ٹی ٹی پی کو بٹھا کے بیٹھے ہیں. آپ نے پھر کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, نہ افغانستان سے آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, جو ویسٹ تھا اس سے بھی ٹھنڈی ہوائیں آنی بند ہو گئی. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ہیں. بہرحال اس پہ کلوز کرتے ہیں سر. یہ اور میں آخری ایک پوائنٹ جنہوں کہتے ہیں میں بھی اپنا وچ لوچ ڈالنا, تو میرے تے سوال کرتا ہے ورنہ میں بولتا تو نہیں ہوں. کوشچن یہ ہے نا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے نا, یہ صرف اور صرف ٹرسٹ می باسط صاحب, یہ صرف اپنے ووٹ کے لیے کیا ہے. اور ٹرسٹ می یہ ان کے اندر جو ایک وہ جو مشرف کہتا تھا نا یہ بغیر داڑھی کے طالبان ہیں, یہ بیسیکلی وہ ہے. ادر ادارے اس کی ان پالیسی سے ایگری نہیں کرتے, اور اسی ساڈا ہم جو ہے نا وہ کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کی. دس از ون آف دا پرابلم, پائن تو چھٹی ہو رہی ہے, بٹ اینی ہاؤ
thank you very much Basit साहब for your time and for your जैसे मैंने पहले कहा था, वो वोट खान साहब को पड़ेगा नहीं। वो जो वोट है ना एंटी वेस्ट का, वो कंजर्वेटिव सर्कल में मौलाना फजल को या टीएलपी वगैरह को पड़ेगा, वो खान को नहीं पड़ने वाला। थैंक यू। thank you